ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ندیم احمد دبئی سے لکھتے ہیں، میں نے 3 وکیل کیے، ان سب نے مجھے دھوکہ دیا، ایک نے تو میرا پلاٹ ہی بیچنا چاہا تھا۔ مجھے کوئی ایک وکیل کا نام بتائیں، فیملی لائر کا۔ میرا ایک کیس ہے کسٹڈی کا، حضانت کا، اپنے بچوں کا طلاق کے بعد۔ اچھا جی، میں خیال ہے اس کا آپ کو جواب دے دوں۔ آپ دبئی میں رہتے ہیں، آپ حضانت بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ نے کام کرنا ہے بھائی، ماں کے بچے ہوتے ہیں، ماں کے، وہ پالتی ہے، آپ کا کام ہے خرچہ دینا، دیٹس یور ڈیوٹی، وہ آپ نے دینا ہے۔ میں حضانت قبضے میں لے لوں، کیا قبضے میں لے کے کریں گے بچوں کے ساتھ؟ یہ آپ کا قانونی فرض بھی ہے اور آپ کی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے۔ بیریا ٹاؤن کی جہاں آپ کا مندہ ہے، اس کی مینجمنٹ کو لکھے نا خطاب، یہ میرے نام ہے، میں نے کسی کو وکالت نامہ نہیں دیا ہوا، کسی کو اختیار نہیں دیا ہوا اسے بیچنے کا۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے دوبارہ شادی کر لی ہے کہ نہیں۔ میں کسی وکیل کا نام آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو میں لے نہیں سکتا ہوں۔ بچوں کو خرچہ دیں، یہ آپ کا فرض ہے، قانونی بھی، اخلاقی بھی، اور دنیاوی بھی، اور دینی بھی۔ وہ آپ کام کریں تو پلنے دیں ان کو، آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے ساتھ رکھ کے؟ آپ کام کریں، کمائیں دبئی میں، اور پیسے دیں ان کو جو ان کے بنتے ہیں، بلکہ جو ان کے بنتے ہیں ان سے زیادہ دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک بیٹی ہے جس نے اپنا انہیں نام لکھا ہے، لیکن میں وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے ان کے 3 بیٹے ہیں اور ان کا شوہر جب سے ان کی شادی ہوئی ہے اس کو ملازمت نہیں ملی ہے۔ اچھا جی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے کمرے میں میرے ساتھ میرے دفتر میں کام کیا تھا 2012 میں، اور آپ نے چھوڑ دیا وہ کام چونکہ آپ ایک شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جس کے پاس کوئی کام نہیں۔ اور پھر آپ نے کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے دفتر میں ایڈجسٹ کر لوں۔ بیٹی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ کب تھیں میرے ساتھ دفتر میں، کیونکہ یہاں اور بھی وکیل ہیں، اور مجھے وہم ہے کہ آپ قانونی کام نہیں کرتی۔ میں یہاں کوئی ریڈیو کا پروگرام کر رہا تھا یا ٹیلی ویژن کا پروگرام کر رہا تھا، اس کے آپ نوٹس ٹائپ کرتی تھیں یا خط آتے تھے ریڈیو پروگرام میں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، ان کی میں ای میلیں میں پڑھتا تھا، تو خطوں کے جواب میں ڈرافٹ بناتا تھا۔ تو آپ نے، اور ہمارا جو سکسیس ریشو تھا، جو لوگ تکلیف میں تھے، وہ 10% تھا۔ اگر میرے پاس 1,00,000 خط آئے ہیں تو چلو 10,000 آدمیوں کا کام ہو گیا، وہ لوگوں نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ یہ آپ کی مدد کرنا وزیر اعظم اور چیف منسٹر کا کام ہے، لکھیں نا ان کو۔ خاتون ہے ہماری وزیر اعظم پنجاب کی، ان کو لکھیں، تو ان کے پاس ہے اسٹیٹ فنڈز یہ کرنے کے لیے۔ اگر اورنج ٹرین لاہور میں کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے تو آپ کو پیسے کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ اور ایک پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا 400 روپیہ ٹکٹ ہو ٹرین کا تو وہ پیسے ریکور ہوں گے۔ تو وہ بیٹی میں لے لیتا ہوں بچوں سے آپ کا نمبر، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر کوئی کر سکا تو میں پوری کوشش کروں گا، جو اللہ نے ہمت دی میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔